الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن عظیم کی آیات کا کچھ حصہ امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کی شان اور فضیلت کے متعلق ہے۔ اسی کے ساتھ جو حدیث کا حصہ تلاوت کیا وہ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے عظیم المرتبت شخصیت اصحاب محمد میں سے منفرد اور یکتا شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شان اور منقبت سے متعلق ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی جو دوسری آیت تلاوت کی اس کا تعلق صحابہ اکرام میں سے اس طبقے کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئے، جام شہادت نوش کیا اور بہشت بری میں رب تعالیٰ کے مہمانان خاص بنے۔ چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں جو دن شمار کیے جاتے ہیں، مہینے شمار کیے جاتے ہیں، وہ قمری مہینے ہیں جن کو ہم چاند کے حساب سے مہینہ کہتے ہیں۔ اہل اسلام کی یہ پہچان ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج۔ جو آدمی ان ناموں سے یا ان شعور سے واقف نہیں، اسے کم از کم اپنے آپ کو اسلامی برادری کا فرد شمار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ کی امت ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مسلمانوں کے ہاں اسلامی قانون کے طور پر جس مہینے کا اعتبار کیا گیا، جن شہور کا اعتبار کیا گیا، وہ قمری مہینے ہیں، چاند کے مہینے ہیں، جن کو ہم ان ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ اور اگر مسلمان اپنی ہی نشانی کو بھول جائیں اور انہیں پتہ تک نہ ہو کہ ہماری اسلامی نشانی کیا ہے، ہم اپنے اسلامی ایام کو کن ناموں سے، کن مہینوں سے شمار کریں، تو پھر ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ان میں شمار کرے کہ جن کے مہینوں کے نام اس کو یاد ہے۔ اور یہ بھی بڑی تاریخی حقیقت ہے۔ اسلامی سن ہجری کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی، اللہ نے اسی شخصیت کو اس تاریخ کا عنوان بنا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ہاں جب ماہ محرم شروع ہوتا ہے
تو تمام مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ شہادت حسین کا مہینہ ہے۔ اس میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، نواسہ رسول کو شہید کیا، اور اس حقیقت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی ماہ میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ شہید ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اسلامی ماہ کی اس تاریخ میں، جسے ماہ محرم کہتے ہیں، یہاں شہادت کی بنیاد سیدنا حسین بن علی نے نہیں رکھی، سیدنا فاروق اعظم نے رکھی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جماعت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ منفرد شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا ان امور کے لیے جن کو قیامت تک شریعت بن کے رہنا تھا۔ قیامت تک جن چیزوں نے شریعت بن کر رہنا تھا ان امور کی ایجاد کے لیے اور ان امور کو نافذ العمل کرنے کے لیے، امت میں رائج کرنے کے لیے اللہ نے عمر ابن خطاب کو، فاروق اعظم کو منتخب کیا تھا۔ سن ہجری کی تقویم کے بانی کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے قانون بنایا کہ مسلمانوں کے ہاں جب اب ایام شمار کریں گے، مہینے شمار کریں گے، کسی خط کے نیچے یا اوپر اپنی تحریر لکھیں گے اور اس کے اوپر تاریخ لکھی جائے گی تو وہ تاریخ سن عیسوی سے نہیں، سن ہجری سے لکھی جائے گی۔ اور اس کی ایک وجہ بھی تھی، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کی عظمت، اسلام کی شان اور شوکت، اسلام کی رفعت، اسلام کی بلندی، اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کا آگے بڑھنا، اسلام کا عروج، اسلام کی ترقی، اسلام کی بلندی، اسلام کی فتح سن ہجری سے شروع ہوتی ہے، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد پھر اللہ نے جہاد کا حکم نازل کیا، اور اس ہجرت کے بعد اسلام کو فتوحات ملی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون بنایا، مسلمانان اسلام، اصحاب محمد، تابعین، یہ بات یاد رکھو، ہماری تاریخ عروج کی تاریخ ہے اور یہ چلے گی تو یکم محرم سے چلے گی۔ اللہ نے کہا عمر تو ہے تو تاریخی آدمی، میں نے تجھے بنایا ہی تاریخی ہے، اور وہ تاریخ نہیں جو ابن جریر طبری لکھے، ابن الاسیر لکھے، یا کوئی اور لکھے، ابن خلدون لکھے، یا کوئی اور مورخ لکھے، وہ تاریخ نہیں۔ میں نے تجھے ایسا تاریخی انسان بنایا کہ تاریخ تیرے سامنے کھڑے ہو کر دو زانو بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے عمر تو نہ ہوتا تو مجھے تاریخ کون کہتا، تیرے نام سے میرا وجود بنا۔ اور یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جو کاتب ازل نے لکھی ہے، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جو نوشتہ تقدیر ہے، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جو قرآن کی آیات ہیں، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جو نبی کی فرمان ہیں، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جو اسلام کے آثار ہیں، یہ تاریخ وہ تاریخ ہے جو اسلام کا نام ہے، اسلام کی نشانی ہے، اسلام کی بلندی ہے۔ اسلام کو چار دانگ عالم جہاں پر بھی دیکھو گے ہر طرف عمر کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا، عمر کی رفعت کے ساتھ، عمر کے تدبر کے ساتھ، عمر کی شان کے ساتھ، عمر کی فکر کے ساتھ، عمر کے اجتہاد کے ساتھ اسلام پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔
اس لیے جب کبھی کہا جائے نا تاریخی شخصیت تو لوگ سمجھتے ہیں تاریخی شخصیت وہ ہے جس کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے. وہ تاریخی شخصیت نہیں ہوتی. تاریخی شخصیت وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کے نام سے تاریخ بنے، جس کے نام سے زمانہ بدلے، جس کے نام سے تاریخ کا عنوان بدل جائے، رنگ بدل جائے، روح بدل جائے، حقیقت بدل جائے، وہ تاریخی شخصیت ہوا کرتی ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے تاریخی انسان ہیں. بولیے کیا ہیں؟ اسی لیے آپ نے پھر اسلام کی تاریخ کے مہینے کی ابتدا بھی آپ نے کی. اللہ نے کہا عمر تو تاریخی ہے، میں تجھے تاریخ میں بھی زندہ رکھوں گا، تاریخ کا عنوان بناؤں گا. مسلمانوں کی جو ہی تاریخ شروع ہوگی، یکم محرم آئے گا، لوگ تیرے نام سے محرم کو جانیں گے. اس لیے بھی کہ تو نے ماہ محرم سے سن ہجری کی بنیاد رکھی، اور اس لیے بھی کہ تو نے کلمہ حق کے لیے مصلی رسول میں، مدینۃ الرسول میں، حالت نماز میں، اتباع رسول میں جام شہادت نوش کر کے اپنے خون کے قطرات سے تاریخ کو عنوان بخشا ہے. میں ایک دفعہ ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا. لوگ بڑی تقریریں سنتے ہیں ان کی. وہ کہتے ہیں جی محرم آتا ہے میرے بھائیوں تو حضرت حسین کے خون سے رنگین ہوتا ہے، خون حسین ہمیں رلا دیتا ہے. تو میں نے کہا یہ کتنا سادہ آدمی ہے، کتنا جاہل ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین 61 ہجری میں شہید ہوئے. عمر فاروق جس نے یکم محرم کی بنیاد رکھی، عمر فاروق یکم محرم میں شہید ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اسلامی تاریخ میں جب بھی ماہ محرم آتا ہے، ماہ محرم کی پیشانی پہ سب سے پہلے فاروق اعظم کی شہادت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا. محرم ہمیں فاروق اعظم، بطل جلیل، بطل حریت، امام العدل والصفا، جانشین ابو بکر صدیق، اس کی یادیں تازہ کرتا ہے کہ ماہ محرم میں فاروق اعظم نے اپنے خون سے مصلی رسول کو گواہ بنایا. اور یہ عمر وہ ہیں جن کو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ تاریخی شخصیت ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو محدث تھے. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عمر. یاد رکھیے گا میرے صحابہ، میری امت میں جو محدث ہے وہ عمر ابن خطاب ہے. سابقہ قوموں میں، سابقہ امتوں میں، بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو محدث تھے، اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے محدث. ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث. اس کو کہتے ہیں جو حدیثوں کا ماہر ہوتا ہے. علماء اصطلاح کے نزدیک محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث نقل کرنے والا، حدیثوں کا امام، اس کو محدث کہا جاتا ہے. لیکن محدث کون ہے؟ محدث وہ ہوتا ہے کہ جو نبی نہیں ہوتا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں ہوتا، اللہ اس سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے. محدث کون ہوتا ہے؟ نبی. یہ جملہ ذرا غور سے، یہ حدیث کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میں سیدنا ابو ہریرہ کے. وہ نبی نہیں ہوتا، اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی ابکری شخصیت ہوتی ہے، اتنی مایہ ناز شخصیت ہوتی ہے، اللہ اس سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں.
اور جب اللہ اس سے باتیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ہوئی باتیں اس کی زبان پر جاری ہوتی ہیں، اور اس کی زبان سے وہی جملے نکلتے ہیں جو اللہ عرش برین سے بول رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے محدث دیکھنا ہے جس سے اللہ نبوت کے بغیر باتیں کرتا ہے، تو میری امت میں میری عمر کو دیکھ لو، عمر وہ ہے جس سے اللہ خود باتیں کرتے ہیں۔ ساری کائنات لگ جائے، ساری کائنات کی طاقتیں لگ جائیں، ساری کائنات کی قوت لگ جائے، عمر سے یہ صفت چھیننے کے لیے کہ عمر محدث نہیں ہے، یاد رکھیے گا فرمان نبی موجود ہے، ابو ہریرہ کی گواہی موجود ہے، صحابہ اکرام کی تصدیق موجود ہے، عمر کی زندگی کا ہر لمحہ گواہ ہے، عمر اس امت کا محدث ہے، باوجود اس کے کہ وہ نبی تو نہیں ہے، لیکن اللہ عرش سے اس سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے صحابہ سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ رسالت میں بھی ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے لب کشائی کی، فرمایا یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا عمر رائے تو تیری ہے، میں اس کو رد بھی نہیں کر سکتا، لیکن قانون تو اوپر سے بنتے ہیں، ذرا وہاں سے اعلان تو آنے دو۔ وہی آتی ہے، آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام ملتا ہے رسول اللہ کو کہ عمر کو تو نے ہی تو کہا ہے نہ محدث ہے، اب اس کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے وہ میں خدا کہا ہے، اس کو قرآن بنا دو۔ یہ عام شخصیت نہیں، یہ قرآن بنا دو، اس کو شریعت بنا دو، اور تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کہ عمر کی زبان سے نکلنے والا جملہ اللہ کا جملہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ عمر اپنی زبان سے وہی جملہ نکالے گا جو عرش برین کے مالک کا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی فقہ کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، اگر ان کو ہم بیان کرنا شروع کریں تو کتابیں 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 نقل ہوتی جائیں گی، عمر کے اجتہادات نہیں ختم ہوتے۔ لیکن یہ عمر کے اجتہادات اصل میں وہ تھے جو اللہ کی باتیں تھیں۔ بولیے کیا تھی؟ اور اونچی آواز سے کس کی؟ اللہ کی باتیں تھیں۔ اچھا یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں ذرا۔ بعض دفعہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مکمل کر کے نہیں گئے؟ جب حضور شریعت مکمل کر کے گئے تو پھر جو ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، حسن نے، معاویہ نے، ان خلفائے راشدین نے، یا جو دیگر صحابہ اکرام جو خلیفے تو نہیں تھے لیکن انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں یہ اپنی طرف سے کیوں بیان کیے؟ اگر شریعت مکمل ہو چکی ہے تو پھر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور اگر شریعت مکمل نہیں تو الیاذ باللہ حضور نے اپنی نبوت کا فریضہ سر انجام نہیں دیا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کا سوال ہے جو بہت ہی زیادہ سادے ہیں، جن کو اسلام کی حقیقت کا کوئی علم نہیں، برائے نام شناختی کارڈ اور نادرہ کے قانون کے تحت مسلمان ہیں، اسلام کی حقیقت سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو سامنے رکھ کر جدید ملاحدہ، جدید زنادقہ، ملحدین اور زندیقین کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوال اٹھاتا ہے، علم کے نام پر، روشنی کے نام پر، حقیقت کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، فہم و فراست کے نام پر، اسلام کی حقیقت کو جانیے کے نام پر، کہ عمر ابن خطاب نے اپنے دور میں جو کچھ کیا وہ کتاب اللہ کے خلاف کیا یا حدیث رسول کے خلاف کیا۔ مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک قبیلے والے تھے، حذیل قبیلے والے، وہ ایک عورت کو لے کر آئے حضرت عمر کے پاس،
کہنے لگے امیر المومنین ہماری اس لونڈی نے باندی نے فلاں شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ قبیلہ حذیل کا مہمان تھا، وہاں یہ لکڑیاں جمع کرنے آیا تھا، قبیلے والوں نے مجھے اس کی خدمت پر مامور کیا، اس کی خدمت کرو۔ اس نے مجھے دیکھا، مجھ پہ فریفتہ ہو گیا اور مجھے برائی پر آمادہ کرنے لگا، میں آمادہ نہ ہوئی تو اس نے مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی، ہاتھ دست درازی کی، حتیٰ کہ میری اور اس کی ہاتھا پائی ہوئی۔ کافی دیر تک ہاتھا پائی ہوتی رہی، وہ مجھ پہ قابو پاتا رہا لیکن میں نے قابو نہ پانے دیا۔ میں یکسر پیچھے ہٹی، پتھر اٹھایا اور اس کے سینے پہ مارا اور یہ مر گیا۔ اقرار جرم تو ہو گیا، اقرار جرم تو ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ گواہ کا گواہ کوئی بھی نہیں۔ وہ جو مقتول تھا اس کے وارثوں کے پاس بھی کوئی گواہ نہیں۔ قانون شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم کسی کو قتل کرو تو یا تو مقتول کے وارثوں کے پاس گواہ ہوں، یا جو قاتل ہے جو وہ مدعا پیش کرتا ہے اپنی صفائی میں اس پر گواہی لائے۔ لیکن اب یہاں گواہی کا تو تصور ہی نہیں، وہ دونوں تنہا تھے۔ لیکن اصول تو یہ ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہے، چاہے جس حالت میں بھی ہوا اس کی دیت دینی چاہیے۔ قصاصاً تو قتل نہ کیا جائے لیکن دیت تو دینی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ، جا کر پہلے اس کے جسم کو چیک کرو، اس کے جسم کے نشانات دیکھو، پھر اس عورت کے بھی جسم کے نشانات دیکھو، کہاں کہاں اس کو ہاتھ لگے ہیں، کہاں کہاں نشان پڑے ہوئے ہیں۔ جب پوری تحقیق ہوئی تو اندازہ یہی ہوا کہ وہ جو مرد تھا اس نے ظلم کرنے کی کوشش کی، زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ قرائن، واضح قرائن اس بات کی دلیل تھے کہ یہاں زیادتی اس مرد کی طرف سے تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا ذاک قتیل اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا یاد رکھو یہ جو مرا ہے اس کو رب نے مارا ہے، یہ اپنے کیے ہوئی برائی کے بدلے میں مرا ہے۔ اللہ کی قسم عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے لیے دیت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، چونکہ شریعت کہتی ہے گواہی پہ فیصلہ کرو، قرآن کہتا ہے گواہی پہ فیصلہ کرو، سنن متواترہ کہتی ہیں گواہی پہ فیصلہ کرو، گواہ ہیں تو فیصلہ کرو، گواہ نہیں ہیں تو پھر اس کے باوجود اگر قصاص نہیں ہو سکتا تو دیت دے کر جان چھڑاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا یہاں صرف دیتی کی بات نہیں ہے، واضح نشانات، واضح آثار قوی دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی آدمی اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔ فرمایا اس کی دیت بھی نہیں دی جائے گی۔ اب حضرت عمر کا یہ واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا، جدید ملحدین کہتے ہیں یہ تو قرآن کی مخالفت کرتے تھے، سنت کے خلاف کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے یہ کیوں کیا؟ بولو۔ محدث تھے۔ کون تھے؟ حضرت عمر محدث تھے۔ حضرت عمر کی زبان پہ وہ جملہ جاری ہوتا تھا جو اللہ چاہتے تھے، اور اللہ نے حضرت عمر کو یہ رکھا تھا تاکہ قیامت تک یہ قانون قائم ہو جائے کہ جو دین محمد الرسول اللہ مکمل کر گئے تھے اس کی عملی تصویر، اس کا مظہر، اس کا اظہار، اس کی حقیقت، اس کا ایک ایک باریک زاویہ یا تو ابو بکر کے دور میں ظاہر ہوگا، یا عمر کے دور میں ظاہر ہوگا، یا عثمان کے دور میں ظاہر ہوگا، علی کے دور میں ظاہر ہوگا، حسن مجتبی کے دور میں ظاہر ہوگا، معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں ظاہر ہوگا، لیکن ان سب میں منفرد شخصیت عمر ابن خطاب ہے جو سب سے زیادہ اس کا اظہار کر کے جائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے جس شریعت کی تکمیل کی تھی وہ شریعت کی تکمیل در حقیقت صحابہ اکرام تھے، اور بالخصوص خلفائے راشدین تھے۔ بولیے بالخصوص کیا تھے؟ خلفائے راشدین۔ جو کام خلفائے راشدین نے کیے، حضرت ابو بکر نے کیے، حضرت عمر نے کیے، حضرت
عثمان نے کی ہے، حضرت علی نے کی ہے، حضرت حسن نے کی ہے، حضرت معاویہ نے کی ہے۔ یہ جو خلیفہ راشد ہیں یہ 6 ہیں۔ بولو کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو کتنے ہیں؟ خلیفہ راشد اسلام کے 6 ہیں۔ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی المرتضیٰ، پانچویں حسن ابن علی، اور چھٹے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن ان میں سب سے منفرد شخصیت عمر ابن خطاب ہیں۔ اب اسی پر آپ دیکھیے، مثلاً عام طور پر جو لوگ ہمارے ہاں ماہ رمضان میں، مثالیں بہت ہیں، میں ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ماہ رمضان ہوتا ہے تو جو لوگ عبادت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جن کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے سامنے زیادہ دیر قیام کریں، سجدے کریں، رکوع کریں، جن کا جی چرا رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے عبادت سے ہم بھاگ جائیں، وہ 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب اگر انہیں کہا جائے کہ بھائی سنت تو 20 ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ تو حضرت عمر نے بعد میں اپنی طرف سے بنائی ہے، ورنہ حضور کی سنت تو 8 ہی ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہی جواب دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوری امت کو 20 تراویح پر جمع کیا۔ یہ کیوں جمع کیا؟ بولو۔ ہاں، یہ محدث تھے۔ کون تھے؟ اونچی آواز سے کون تھے؟ یہ کام اللہ نے چھوڑا ہوا تھا عمر فاروق کے لیے کہ یہ عمر فاروق کرے گا اور اس پر تصدیق میرے محمد کی ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 دن جو تراویح پڑھائی وہ 20 رکعتیں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جب چھوڑ دی تو اس لیے نہیں چھوڑی کہ تراویح فرض ہو جائے گی، نا، حضور علیہ السلام نے اس لیے چھوڑی کہ کہیں جماعت فرض نہ ہو جائے ان پر، جماعتی صورت میں، اجتماعی صورت میں فرضیت کا حکم نہ آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح رہی۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کلام کیا، چونکہ اللہ ان سے باتیں کرتا تھا۔ فرمایا عمر وہ کام اب تم کرو، تاکہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب قانون فرضیت تو نہیں آئے گا جماعت کے اوپر، لیکن امت کو اسی منہج پر کھڑا کر دو کہ جس منہج پر پہلے دن محمد الرسول اللہ کے ساتھ صحابہ کھڑے تھے۔ اس لیے آج کے زنادقہ کہتے ہیں کہ عمر کتاب اللہ کے خلاف کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں عمر کتاب اللہ کے عین عمل کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ عمر رسول اللہ کی سنت کے عین مطابق کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جس کی شریعت ہے، جس کا قرآن ہے، جس کا دین ہے، وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ میری امت میں تنہا ایک عمر ہے جس کو تم دیکھو گے تو یہ محدث کہلاتا ہے، اس سے اللہ ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جعل اللہ الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر میں محمد گواہی دیتا ہوں اللہ نے حق کو تیرے دل پہ بھی جما دیا ہے، تیری زبان پہ بھی جما دیا ہے۔ تیرا دل دھڑکے گا تو حق کے ساتھ دھڑکے گا، تیری زبان پہ حرکت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی۔ میں نبی دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، جب تک عمر دنیا میں زندہ ہے اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ حق نکلے گا، اس کے دل میں جو آئے گا وہ حق ہوگا۔ اور حضور جھوٹے ہیں؟ بولو، حضور جھوٹے تو نہیں، حضور سچے ہیں۔ حضور نے فرما دیا عمر ہمیشہ سچ بولے گا، عمر ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، حق ہمیشہ عمر کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، حق ملتا ہی عمر کے قدموں سے ہے۔ اللہ نے حق کو نچوڑ کر، چن کر، جمع کر کے عمر کے قدموں میں رکھا ہے اور امت کو کہہ دیا، امت کے لوگوں میرے عمر کے قدموں کی طرف دیکھتا رہو، جس طرف عمر کا قدم اٹھے گا سمجھ لو حق اسی طرف ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم مسلمانوں کے بڑے عظیم المرتبت خلیفہ ثانی کون ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، سارے بولو۔ اور یہ ایسا عجیب انسان ہے کہ چند سالوں میں ایران فتح کیا،
عراق فتح کیا، لیبیا فتح کیا، مصر فتح کیا، مشرقی اناطولیہ فتح کیا، جنوبی آرمینیا فتح کیا، اور پھر ساسانی حکومت کو تقریباً 1.5-2 سالوں کے اندر اپنے حسن تدبر سے گرا کر 22 لاکھ مربع میل 51,030 میل کی حکومت قائم کر کے دنیا کو بتلایا کہ اس دنیا میں حکومت یا محمد کے غلام ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس زمین پر حکومت کا حق کس کو ہے؟ حضور کے غلاموں کو۔ بولیے کس کو؟ یہ بتلا دیا، اور یہ بتلایا کہ دنیا میں جتنی سپر طاقتیں ہیں کوئی مسلمان سپر طاقتوں سے نہ گھبرائے، سپر طاقت پر اعتماد کر کے ان اوپر طاقتوں کو لپر طاقت بنا کر پیوند زمیں کر دے۔ جہاں پر عمر کا تدبر چلے گا قیامت تک، وہاں تک فتوحات اور نصرت ان کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ ابھی ماضی قریب میں ہمیں دکھلایا عمر کے تدبر نے۔ اور ایک آخری بات، 5 منٹ تقریر زیادہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک قافلہ آیا تاجروں کا، مدینے سے تھوڑا سا باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کو حضرت عمر کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف کو کہ یہ لوگ پردیسی ہیں، مہمان ہیں، یہ آرام کریں گے، ہم ان کے سامان کی حفاظت کریں گے۔ کون حفاظت کر رہا ہے؟ میں مولوی ہوں، میں بھی کہتا ہوں یا کوئی مہمان آ جائے اور نہیں کیا وہ ذرا دیکھی وہ ذرا انہیں نہ خیال کریں، اور جس کے سر پہ 2 سینگ ہوں اس کی تو شاباد ہی کوئی اور ہوتی ہے، وہ تو ٹیڑھے منہ سے باتیں کرتا ہے۔ عمر نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف سب سے بڑا بزنس مین مدینے کا، عبد الرحمن ابن عوف مالدار سرمایہ دار، کہا یا خلیفۃ المسلمین ایک ہوگا، دوسرا سرمایہ دار سب سے بڑا بزنس مین عبد الرحمن ابن عوف، ہم تاجروں کی رات کو حفاظت کریں گے۔ اور رات کو حفاظت کے لیے مامور تھے۔ قریب سے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، ایک دفعہ آئی، دوسری دفعہ آئی، جا کر کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بچہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی بس روتا ہے، چپ کراتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر عمر گئے، جا کر کہا بھائی کیوں روتا ہے، اس کو چپ کراؤ۔ اس نے کہا بس چپ کراتی ہوں۔ کرتے کراتے سحری کا ٹائم ہو گیا، سحری کا ٹائم ہوا، پھر حضرت عمر گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا تو بہت بری ماں ہے، پوری رات بچے کو رلاتی رہی ہے، اس کو چپ نہیں کر سکتی۔ ماں کو یہ جملے بڑے خطرناک لگے تو کہنے لگی میاں تم کون ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، اور یہ اس لیے روتا ہے کہ میں اس کو دودھ نہیں دے رہی، یہ دودھ مانگتا ہے۔ کہا چھوٹا سا بچہ ہے، کیوں دودھ چھڑاتی ہو؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے ان بچوں کا وظیفہ مقرر کیا ہے جو ماں کا دودھ نہیں پیتے، جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کا وظیفہ مقرر نہیں، میں چاہتی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ مجھے ملے، میں اس لیے دودھ چھڑاتی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو اس کو دودھ پلا، صبح کی نماز کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی، یہ کون ہے؟ صبح مسجد نبی میں گئے، جا کر نماز پڑھائی اور فرمایا ایھا الناس، او لوگو علیکم السمع، تمہارے اوپر یہ بات سننی لازم ہے۔ عمر کا اعلان ہے آج کے بعد جو بچہ جس وقت پیدا ہوگا اسی وقت مدینے سے اس کا وظیفہ مقرر ہوگا۔ آج لوگ برطانیہ والوں کی تعریف کرتے ہیں، کیوں وہاں جاتے ہو؟ جی وہاں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ کینیڈا والوں کی کرتے ہیں، امریکہ والوں کی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے کرتے ہیں۔ اس عمر کی تعریف کیوں نہیں کرتے کہ جس نے یہ راز بتلایا، جس نے یہ قانون بتلایا، جس نے یہ حسین ترین اسلوب بتلایا حکومت کا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور اس گھر کی ضرورت ہے اس بچے کا اضافی خرچہ یہ خلافت اسلامیہ دے گی۔ قیامت تک جتنی ریاستیں قائم ہوں گی، چاہے وہ کفریہ ہوں، اسلامیہ ہوں، غیر اسلامیہ ہوں، ان میں یہ قانون رائج ہوگا۔ اس قانون کے سینے پہ عمر بولتا نظر آئے گا۔ کینیڈا والوں کی تعریف کرنے سے پہلے عمر کی تعریف کرو، برطانیہ اور امریکہ والوں کی تعریف کرنے سے پہلے اپنے باپ عمر کی تعریف کرو۔ او دنیا کے کافرو، او ذلیلو، او خبیثو، خدا کے باغیو،
قرآن کے باغیوں، اسلام کے باغیوں، تم کون ہوتے ہو ہمیں انسانیت کا درس دینے والے؟ ہمیں انسانیت کا درس محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے خلفاء دے کر گئے ہیں، بالخصوص محدث امت عمر فاروق یہ قانون بنا کر دے کر گئے ہیں، لہٰذا ہم اس دنیا میں سلام پیش کرتے ہیں تو عمر کو کرتے ہیں۔ اس محسن انسانیت کو صبح کی نماز میں ایک مجوسی نے خنجر مار کر شہید کیا، خنجر مار کر۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ امت کے جو محسن ہوتے ہیں ان محسنوں کا انجام موت ہوتی ہے۔ پاکستان میں دیکھ لو، جو محسن پاکستان بنے، حکیم سعید کو دیکھ لو، اس طرح کے اور ایسے محسنوں کو دیکھ لو جنہوں نے سب کچھ ملک کے لیے لٹایا، لیکن ان کی موت آئی تو خنجروں سے، گولیوں سے، کلاشنکوفوں سے، بموں سے۔ کیوں؟ یہ ان مجوسیوں کا وتیرا رہا ہے، ان کی نسلوں کا وتیرا رہا ہے کہ جو امت کا، قوم کا محسن ہوتا ہے، آخر اس کو شہادت کا جام پلایا جاتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے تم یہ نہیں سمجھتے، ان کو میں جام شہادت اس لیے پلاتا ہوں، میں نے بندوبست کر رکھا ہے، یہ میرے اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں، اتنی شانوں والے لوگ ہیں، ان کی اس کردار پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسرائیل کی تشکیل نہ کروں ان کی روح قبض کرے، میں خود ان کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں، اس لیے میں ان کو جام شہادت نوش کرواتا ہوں تاکہ میں خدا خود ان کی روح قبض کر کے لاؤں۔ شہید کی روح اللہ خود قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اور بالخصوص خلفائے راشدین کی اتباع کرنی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر